کی تیاری کرنا، جدھر جانا ہے اس کے لیے لوگوں کو تیار کرنا، یہ ہماری زندگی کا کام ہے، وظیفہ ہے، مقصد ہے۔ آواز آئے گی، یہاں تک میرے نبی نے نقشہ کھینچا ہے کہ دکاندار کپڑا ناپ رہا ہے اور گاہک حکم دے چکا ہے، یہ تو اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں 10 میٹر کاٹ دو، یہ اپنے 10 میٹر اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ گاہک کپڑے کے لیے پیسے نکال کے گن رہا ہے اور دکاندار کپڑا ناپ کے کینچی ڈال رہا ہے، وہ یوں کینچی ڈالے گا، ڈالنے کے لیے کینچی کو آگے کر رہا ہے اور ادھر وہ پیسے نکال کر گن رہا ہے کہ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، وہ خوفناک دھماکے کی آواز ہوگی اور کینچی ادھر گرے گی، دکاندار ادھر گرے گا، کپڑا ادھر جائے گا، گاہک ادھر گرے گا، پیسہ ادھر گرے گا، کسی ادھر گرے گی، ذمہ دار ادھر گرے گا، منڈیاں سنسان ہوں گی، عورتیں بچے چھوڑ کے بھاگیں گی، یوم تذهل كل مرضعة عما ارضعت، دودھ پلانے والی بچیاں عورتیں اپنے بچوں کو، ایسے دودھ پینے والے بچوں کو ایسے پھینکیں گے جیسے ردی کی گندگی کی ٹوکری کو پھینکا جاتا ہے، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، حمل والیوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، تو دیکھے گا لوگ مت ہوش ہوں گے، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، ہوش نہیں ہوگی، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب ہوگا، شدید پکڑ ہوگی، إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، آج تیرا رب دکھا رہا ہے کہ وہ کیسا پکڑنے والا ہے، کیسا قہار ہے، کیسا غالب ہے، کیسا مقتدر ہے، کیسا مہیمن ہے، کیسا عزیز ہے، کیسا جبار ہے، کیسا متکبر ہے، آج اپنی شان دکھا رہا ہے۔ بادشاہوں کو راہ نجات نہیں مل گئی، فوج بھاگ گئی، پولیس بھاگ گئی، ہتھیار پڑے رہ گئے، منڈیاں سنسان ہو گئی، گھر ویران ہو گئے، بچے تڑپتے رہ گئے، سسکتے رہ گئے، مائیں چلاتی رہ گئی، اولاد بھاگ گئی، بیویاں تڑپتی رہ گئی، خامن بھاگ گئے، بھائی تڑپتے رہ گئے، بھائی بھاگ گئے، یار تکتے رہ گئے، یار بھاگ گئے، تخت ویران ہیں، حکمران بھاگ گئے، کرسیاں ویران ہیں، مسند نشین بھاگ گئے، کھیت آباد ہیں، کھیتوں والے بھاگ گئے، بازار کھڑے ہوئے ہیں، سامان سے بھرے ہوئے ہیں، بازار والے بھاگ گئے، افراتفری، جانوروں میں چیخ و پکار، پرندوں میں چیخ و پکار، درختوں پر لرزہ، زمین پہ لرزہ، پہاڑوں پہ لرزہ، وَإِذَا الْجِبَالُ يَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، آج ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے، فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، اللہ پہاڑوں کو ریت بنا دے گا۔ سوری کائنات کے انسانوں پر موت 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 موت، ہر طرف سے موت کا مار ہے۔ این المفر، بھاگو لگے گا، این المفر، بھاگو کدھر بھاگو گے، بھاگو کدھر بھاگو گے، لا تخفى منکم خافیہ، چھپو کہاں چھپو گے، کہاں چھپو گے، این المفر، کدھر بھاگو گے، کدھر بھاگو گے، کہاں جاؤ گے، کدھر جاؤ گے، آج ہر طرف سے تمہیں پکڑ لیا گیا ہے، باندھ دیا گیا ہے، لپیٹ دیا گیا ہے، اور موت کے وار سے نہ آسمان والے بچیں گے نہ زمین والے بچیں گے۔ میرا رب آج ملک الموت پسینے پسینے ہے، یہ تو میں ویسے کہہ رہا ہوں، اس کو پسینہ کیا آتا ہے، ایک مارنا 5 ارب مارنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ آج پسینے پسینے ہے کہ ہر ایک کی جان کو کھینچنا ہے، نکالنا ہے، موت کا مار بے خطا جا رہا ہے، بوڑھے جوان چھوٹے بڑے مرد عورت بادشاہ کہتر مہتر ادنا اعلیٰ سب یورپی امریکی افریقی آسٹریلوی ایشیائی کالے، ہاں ایک بات ہے، مسلمان نہیں ہوں گے، قیامت مسلمانوں پہ نہیں، جب تک ایک آدمی اللہ کہنے والا ہے قیامت نہیں آ سکتی۔ سبحان اللہ۔ قیامت صرف کفار کے لیے، قیامت صرف کفار کے لیے ہے، اہل ایمان یہ جھٹکا نہیں دیکھیں گے۔ سب کو موت دے کر اسرائیل ابلیس کے سامنے آ جائے گا۔ آج شیطان کی بھی موت ہے، جس دن سورج مغرب سے نکلے گا شیطان سجدے میں پڑ جائے گا، کہے گا یا اللہ آج جس کو تو کہتا ہے میں سجدہ کرنے کو تیار ہوں، تو اس کے شموغے کہیں گے استاد جی یہ کام تو پہلے کبھی نہیں کیا، یہ آج کیا کر رہے ہو؟ کہ وہ سورج دیکھ رہے ہو، میری مہلت کے ختم ہونے کا وقت آ چکا ہے، اور سورج مغرب سے جب نکلے گا تو پھر کسی کی توبہ قبول نہیں۔ شیطان ابلیس کو دیکھے گا تو زمین میں ہوتا مارے گا، وہ مشرق میں جا نکلے گا، وہاں دیکھے گا تو سامنے ملک الموت، پھر وہاں سے ہوتا مارے ہوتا لگائے گا اور مغرب میں جا نکلے گا، آگے دیکھے گا تو ملک الموت، پھر ہوتا لگائے گا تو شمال میں جا نکلے گا، آگے دیکھے گا تو ملک الموت، پھر ہوتا لگائے گا تو جنوب میں نکلے گا، آگے دیکھے گا تو ملک الموت، آخر کہے گا مجھے کہاں لے جائے گا، کیلا ماوا کا جہنم، تیرے ٹھکانے جہنم کی طرف لے جاؤں گا،
حکم سقر، آج تیرے لیے عذاب کے دروازے کھل گئے. اور شیطان بھی ڈرا، پھر اللہ پہلے آسمان کی طرف اس کو متوجہ کرے گا. پہلے آسمان کے فرشتوں کو نہ مرنے والے فرشتے آج مر رہے ہیں، پھر دوسرے آسمان کے فرشتوں پہ موت، تیسرے آسمان کے فرشتوں پہ موت، چوتھے آسمان کے فرشتوں پہ موت، پانچویں آسمان کے فرشتوں پہ موت، چھٹے آسمان کے فرشتوں پہ موت، ساتویں آسمان کے فرشتوں پہ موت. ساری روحانی نورانی مخلوق آج مر رہی ہے. ساری دنیا مری پڑی ہے. رونے والا کوئی نہیں، کفن دینے والا کوئی نہیں، دفن کرنے والا کوئی نہیں، مٹی ڈالنے والا کوئی نہیں. کیا جانور کیا انسان، اوپر ملائکہ گرے پڑے ہیں، کوئی اٹھانے والا کوئی نہیں، کوئی ان کا نوحہ دکھنے والا کوئی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ ملک الموت سے کہے گا کون باقی ہے، اور اللہ سب کو جانتا ہے. کہے گا اللہ بقی حملۃ العرش وجبریل ومیکائیل واسرافیل. یا اللہ ہم چار اور عرش کے فرشتے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فلیمت جبریل ومیکائیل، جبریل میکائیل کو موت دے دی جائے. تو اللہ تعالیٰ کا عرش بولے گا یا رب ایموت جبریل ومیکائیل، یا اللہ کیا جبریل میکائیل بھی مریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت فقد كتبت الموت على من كان تحت عرشی، خاموش رہو میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے. کس دنیا سے جی لگایا، کس پر جان مال کھپا دیا، دھوکے کے گھر پہ، مچھر کے در پہ، مکڑی کے جالے پہ، مکڑی کے جالے پہ مٹ جانے والا، چھوٹ جانے والا، جدا ہو جانے والا. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. جبریل مر گیا، میکائیل مر گیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عرش کو خاموش رہو میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے، کوئی نہیں بچ سکتا، خاموش رہو. میرے گھر پر اللہ تعالیٰ کون باقی؟ تو کہے گا یا اللہ حملۃ العرش باقی، اسرافیل باقی، میں باقی. تو اللہ فرمائیں گے فلیمت حملۃ العرش، عرش کے فرشتے مر جائیں. چار ہیں اس وقت، 8 ہوں گے قیامت کے دن، چاروں گریں گے اور مریں گے. پھر اللہ فرمائے گا کون باقی؟ تو کہے گا اللہ اسرافیل باقی اور میں باقی. تو اللہ کہیں گے فلیمت اسرافیل، اسرافیل مر جائے. تو اسرافیل گرے گا اور جو سور اس کا اٹھایا ہوا ہوگا وہ اڑے گا، اور جیسے یہ بلب لگا ہوا تار کے ساتھ ایسے جا کر سور اللہ کے عرش کے ساتھ لگ جائے گا. اب رہ گیا ملک الموت اور اوپر اللہ. اللہ کہے گا کون باقی؟ تو اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں گی. وہ پتہ چل گیا کہ اب میری باری ہے. کہے گا اللہ تو اوپر تو باقی ہے، نیچے میں باقی ہوں. تو اللہ فرمائیں گے مت انک خلق من خلقی، مر جا تو بھی میری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے. ملک الموت ایسی چیخ مارے گا اگر زمین آسمان سلامت ہوتے تو پرزے ہو جاتے، سب مر گئے. میرا اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیأت، ہے کوئی میرا شریک تو آؤ. اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیأت، ہے کوئی میرا شریک تو آؤ. اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیأت، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ. پھر اللہ زمین آسمان کو ایک جھٹکا دے گا اور کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں. پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام المومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں مہیمن، عزیز، جبار، متکبر. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا این الملوک، کدھر ہیں بادشاہ؟ این الملوک، این الجبارون، این المتکبرون، اکڑ کے چلنے والے کدھر ہیں؟ قتل و غارت کے بازار گرم کرنے والے کدھر ہیں؟ دنیا کے بادشاہ کدھر ہیں؟ ظالم، خون بہانے والے اور لوگوں کا خون پینے والے اور لوگوں جو حقوق مارنے والے. این الجبارون، ظالم کدھر ہیں؟ این المتکبرون، تکبر والے کدھر ہیں؟ کوئی ہو تو جواب دے. تو اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی ہو تو جواب دے، کوئی ہو تو بولے. تو میرا اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے.
ليس قبله شيء وليس بعده شيء وليس فوقه شيء وليس دونه شيء وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وہ اللہ جس کے پہلے کچھ نہیں، وہ اللہ جس کے پاس کچھ نہیں، وہ اللہ جس کے اوپر کچھ نہیں، وہ اللہ جس سے چھپا کچھ نہیں، وہ اللہ جو ہر شے سے پہلے، وہ اللہ جو ہر شے کے بعد، وہ اللہ جو ہر شے کا بنانے والا، وہ اللہ جو ہر شے کا مالک، وہ اللہ جو ہر شے کا خالق، وہ اللہ جو ہر شے کو موت دینے والا، وہ اللہ جس کا مثل کوئی نہیں، مثال کوئی نہیں، وہ باقی ایسے بقا ہے، ہر شے کو فنا ہے، وہ اپنی تمام صفات کے ساتھ شروع سے ہے، ہمیشہ رہے گا. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. ہاں تم نہ پڑھو اللہ کی تسبیح، حیدرآباد والے نہ پڑھیں اللہ کی تسبیح، کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے. وہ عزتوں والا، وہ حکمتوں والا کیسا ہے؟ لہ ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ ہے. اور کیسا ہے؟ یحیی و یمیت، زندگی موت کا مالک ہے. اور کیسا ہے؟ وہو علی کل شیء قدیر، ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. اور کیسا ہے؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم. وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، وہ ہر شے کا علم رکھنے والا. اور کیسا ہے؟ هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش. وہی ہے جس نے 6 دن میں زمین آسمان بنائے، عرش پر استوا کیا. وہی ہے یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير. آگے بھی اللہ، پیچھے بھی اللہ، دائیں بھی اللہ، بائیں بھی اللہ. اينما تولوا فثم وجه الله. آگے دیکھو تو اللہ، پیچھے دیکھو تو اللہ، دائیں دیکھو تو اللہ، بائیں دیکھو تو اللہ، اوپر دیکھو تو اللہ، سامنے دیکھو تو اللہ، چوٹیوں پہ دیکھو تو اللہ، میدانوں میں دیکھو تو اللہ، دریاؤں میں دیکھو تو اللہ، سمندروں میں دیکھو تو اللہ، بارش کے قطروں میں دیکھو تو اللہ، پھول کی پتی میں دیکھو تو اللہ، کلی کے رنگ میں دیکھو تو اللہ، پھول کی مہک میں دیکھو تو اللہ، دودھ کے قطرے میں دیکھو تو اللہ، زمین کے فرش میں دیکھو تو اللہ کی جلوے، اللہ کی قدرت، اللہ کی حیبت. وہ اپنے رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ ملک ہے، وہ قدوس ہے، وہ سلام ہے، وہ مومن ہے، وہ مہیمن ہے، وہ عزیز ہے، وہ جبار ہے، وہ متکبر ہے، وہ خالق ہے، وہ باری ہے، وہ مصور ہے، وہ غفار ہے، وہ قہار ہے، وہ وهاب ہے، وہ رزاق ہے، وہ فتاح ہے، وہ علیم ہے، وہ قابض ہے، وہ باسط ہے، وہ خافض ہے، وہ رافع ہے، وہ معز ہے، وہ مذل ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ حکم ہے، وہ عدل ہے، وہ لطیف ہے، وہ خبیر ہے، وہ حلیم ہے، وہ عظیم ہے، وہ غفور ہے، وہ شکور ہے، وہ عزیز ہے، وہ حسیب ہے، وہ جلیل ہے، وہ کریم ہے، وہ رقیب ہے، وہ مجیب ہے، وہ باعث ہے، وہ شہید ہے، وہ حق ہے، وہ وکیل ہے، وہ قوی ہے، وہ متین ہے، وہ ولی ہے، وہ حمید ہے، وہ محصی ہے، وہ مبدی ہے، وہ معید ہے، وہ محیی ہے، وہ ممیت ہے، وہ واجد ہے، وہ ماجد ہے، وہ واحد ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، وہ قادر ہے، وہ مقتدر ہے، وہ مقدم ہے، وہ مؤخر ہے، وہ اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، والی ہے، متعال ہے، بر ہے، تواب ہے، منتقم ہے، عفو ہے، رؤوف ہے، مالک الملک ہے، ذو الجلال والاکرام ہے، مقصد ہے، جامع ہے، غنی ہے، مغنی ہے، مانع ہے، دار ہے، نافع ہے، نور ہے، ہادی ہے، بدیع ہے، باقی ہے، وارث ہے، رشید ہے، صبور ہے، حنان ہے، منان ہے، دیان ہے. اللہ لا الہ الا ہو، یہ میرا تیرا اللہ ہے. سبحان اللہ. ہضم کرو. جو باقی ہے موت سے پاک ہے، یمیت الخلائق ولا یموت. اللہ لا الہ الا ہو الحی، موت سے پاک، القیوم، نیند تھکن اونگ سے پاک. ایک اللہ کو بقا اور سب کو فنا کے خواب اتار دیا، سب کو موت کے اندھیروں میں دھکیل دیا. اور میرے اللہ نے اعلان کیا انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها. میرے بندو، میں نے تمہیں بنایا، میں نے تمہیں مٹایا، اب پھر میں تمہیں زندہ کروں گا. انتظار کرو، فانتظروا انا منتظرون. تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ ایک دن آنے والا ہے. انہم یرونہ بعیدا
ونراه قریبا، یہ تو انہیں دور نظر آتا ہے، ہمیں قریب نظر آتا ہے۔ وہ کون سا دن ہے؟ یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن لا یسأل حمیم حمیما، جس دن آسمان تلشٹ، پہاڑ روئی۔ ہاں ہاں، کیا دن ہے وہ؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، آج بھائی بھائی سے بھاگا، بیگم میاں سے بھاگی، میاں بیگم سے بھاگا، اولاد ماں باپ سے بھاگی، ماں باپ اولاد سے بھاگے۔ آج کوئی کسی کو پہچاننے والا نہیں ہے، آج کوئی کسی کو جاننے والا نہیں ہے۔ میرے رب کا امر آیا، میرے رب نے قبروں کو پھاڑا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، قبروں کو پھاڑا اور قبروں سے نکالا۔ یوم یخرجون من الاجداث صراعا، قبریں پھٹی اور لوگ نکلے، عراتا حفاتا غرلا، ننگے سر، ننگے پاؤں، ننگے بدن اور ختموں کے بغیر۔ حضرت عائشہ نے کہا لا فضیحتا یا رسول اللہ، کیا ننگے ہوں گے مرد عورت؟ کہاں ننگے ہوں گے؟ کہا اے شرمندگی۔ آپ نے کہا عائشہ الامر ادھا و امر، نہیں 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 نہیں، کوئی کسی کو دیکھنے کا، کوئی کسی کو دیکھ نہ پائے گا شدت اور خوف کی وجہ سے۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کوئی کسی کو دیکھ نہ پائے گا، کوئی کسی طرف نظر نہ اٹھائے گا۔ اور میرا رب فتحت السماء فکانت ابوابا وسیرت الجبال فکانت ابوابا، آسمان کے دروازے کھل جائیں گے، پہاڑ ہٹا دیے جائیں گے۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، آج سب کٹھے کیے جا رہے ہیں، آج حساب کا دن آ چکا ہے۔ ہاں، آج پوچھا جائے گا کیوں کیا، کس لیے کیا، ممبر پہ کیوں بیٹھے، کس لیے بیٹھے، اللہ کے لیے کہ میرے لیے، نماز کیوں پڑھی، تبلیغ کیوں کی، روزے کیوں رکھے، جہاد کیوں کیا، علم کیوں پڑھایا، کس لیے، کیوں؟ آج یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، آج بھیدوں سے پردے اٹھ جائیں گے، آج راز کھول دیے جائیں گے، آج ہر شے باہر آ جائے گی۔ وحصل ما فی الصدور، بڑی ہیبتناک آیت ہے، وحصل ما فی الصدور۔ صرف یہ نہیں دیکھوں گا کیا کر کے آئے ہو، یہ دیکھوں گا دل میں کس سے بٹھا کے آئے ہو۔ بڑی ہیبتناک آیت ہے، وحصل ما فی الصدور۔ دل میں کون بس رہا تھا؟ اپنی پوجا کر رہے تھے یا میری کر رہے تھے؟ اپنی ذات کو خود پرستار تھے یا میرے پرستار تھے؟ لوگوں نے تو تجھے ممبر پہ چڑھتے دیکھا، میں تو تیرا دل دیکھ رہا تھا۔ لوگوں نے تو تجھے سر پیدل لگاتے دیکھا، میں تو تیرا دل دیکھ رہا تھا۔ لوگوں نے تجھے زندگی لگاتے دیکھا، میں تو تیرا دل دیکھ رہا تھا۔ وحصل ما فی الصدور، دلوں کو دیکھا جائے گا کیا ہے۔ یہ وہ کھڑی ہے یوم یجعل الولدان شیبا، جب جوان بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔ آج سارے پردے کھول دے گا، آج سارے راز کھل کے سامنے آ جائیں گے۔ کئیوں کی دنیا دین بن کے نظر آ رہی ہوگی اور کئیوں کا دین بھی دنیا بن کے نظر آ رہا ہوگا۔ کئیوں کی تجارت جنت کا راستہ ہوگی اور کئیوں کی تبلیغ جہنم کا راستہ ہوگی۔ پہلا آدمی جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، داعی اللہ، مبلغ اسلام، عالم، محدث، مفسر۔ کیوں کیا تھا؟ تیرے لیے۔ کیا وقت تھا؟ بکواس کر رہے ہو، میرے لیے نہیں۔ لیقال لک قارن، تجھے علامہ کہا جائے، تجھے مبلغ کہا جائے، تجھے داعی کہا جائے۔ مجھے پتا ہے میں تیرے اندر کو جانتا ہوں۔ لوگوں نے تیرے ظاہر کو دیکھا، میں تو تیرے اندر کو دیکھ رہا تھا۔ کیا جذبے پنپتے رہے تیرے اندر؟ دار جہنم میں کیوں شہید ہوئے تھے؟ شہید کیوں شہید ہوئے تھے؟ تیرے لیے۔ کیا رفتہ بکواس کرتے ہو؟ لیقال لک جری، لوگ کہیں بڑا دلیر تھا اللہ کے نام پہ، صبح ہو گیا۔ کیوں مال خرچ کیا تھا؟ لما انفقت، تیرے لیے۔ کیا رفتہ؟ لیقال لک جواد،
اس لیے تو کرتا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں راز جہنم میں اناون الشرکاء یعنی شرک. معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کی قبر پر بیٹھے رو رہے تھے. اوپر سے حضرت عمر آئے کہنے کہ ما یبکی کا یا معاذ، معاذ کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا ایک بات سنی تھی اللہ کے نبی سے یاد آئی، اس پہ رو رہا ہوں. کہ کیا؟ کہ ان یسیر الریا شرک، تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے، تھوڑی سی ریا بھی شرک. کیا پتہ کون دعویٰ کر سکتا ہے میں اخلاص والا ہوں؟ بہت بڑا دعویٰ ہے ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں. ارے مرنے سے پہلے کیا دعویٰ کر رہا ہے ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں. مر کے تو دیکھ، پردہ اٹھے تو پتہ چلے گا. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید. پہلے پردہ تو اٹھنے دے. ایک لڑکی کو دلہن بنایا جا رہا تھا، جب دلہن بن گئی تو اس کی سہیلیاں کہنے کہ ماشاءاللہ بڑی پیاری لگ رہی ہو، بڑی خوبصورت لگ رہی ہو، تو وہ رونے لگی. انہوں نے کہا تمہاری نظروں میں جچ جانے سے میرا کام نہیں بنے گا. جس کے گھر میری ڈولی اتر رہی ہے اسے پسند آؤں گی تو میرا کام بنے گا. لوگوں کی واہ واہ سے کیا کام بنتے ہیں؟ جس کے پاس مر کے جانا ہے وہ واہ کرے گا تو پھر کام بنے گا. وہ کر دینے والا دن انہا لگا بھڑکتی آگ دیکھو، نزاعۃ للشوا کھال کا کھچنا دیکھو. اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل، جہنمیوں کے گلے میں توق دیکھو، بیڑیاں دیکھو، ہتھکڑیاں دیکھو، جہنم کے شعلے دیکھو، جنت کی مہک سونگھو. جنت کا نظارہ دکھایا جا رہا ہے، جہنم کے شعلے دکھائے جا رہے ہیں، اور فرشتے آسمان سے اتر رہے ہیں. پھر پہلے آسمان کے فرشتے، پھر دوسرے آسمان کے فرشتے، پھر تیسرے آسمان کے فرشتے، پھر چوتھے آسمان کے، پانچویں، چھٹے، ساتویں. پھر وجاء ربک والملک صفا صفا یومئذ تعرضون والملک علی ارجائها ويحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیہ. آج عرش کے فرشتے آ گئے، 8 فرشتوں نے عرش اٹھایا ہوا، اور جب وہ آئیں گے تو تصویر بڑھیں گے سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والجبروت سبحان الذی یمیت الخلائق ولا یموت سبح قدوس یمیت الخلائق ولا یموت. یہ عرش کے فرشتوں کی تسبیح ہوگی. جب اللہ کا عرش آئے گا تو ایک دفعہ پھر سارے بے ہوش ہو کر گر جائیں گے. کیا دن ہے! ابھی 2 دن پہلے میں حدیث پڑھا تھا، ابھی تک میرے اوپر اس کی دہشت تاری ہے کہ جب اللہ کا عرش آئے گا تو سارا مجمع بے ہوش ہو کے گر جائے گا. سب کیا انبیاء، کیا اتقیاء، کیا صلحاء، سب بے ہوش پڑے ہوں گے. پتہ نہیں کب تک بے ہوش پڑے رہیں گے. اول من یفیق، میرے نبی نے کہا سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا. میں کھڑا ہو کے دیکھوں گا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گے. مجھے نہیں پتا وہ بے ہوش نہیں ہوئے یا مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے. وہ کیا سما ہوگا تو سب بے ہوش پڑے ہوئے. اللہ کے عرش کی آواز اور اللہ کے عرش کی گڑگڑاہٹ اور ہیبت اور جلال سے سب بے ہوش ہو کے گر جائیں گے. آئیو اتنی خوفناک گھاٹیاں آنے والی ہیں، اور یہاں دکان سے ہی فرصت نہیں، تجارت سے ہی فرصت نہیں، سیاست سے ہی فرصت نہیں، یہ بچوں سے ہی فرصت نہیں. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين الحق ما الحق وما أدراك ما الحق القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما السقر وما أدراك ما السقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 والساعة أدهى وأمر. یہ دھوکے کا گھر ہے. رخت سفر باندھو، سامان لے کر چلو. مسافر سب کو چلتے ہیں، جو جانا دور ہوتا ہے. میرے نبی نے فرمایا
اخلص العمل فإن الناقد بصير. اخلص العمل فإن الناقد بصير. ابو ذر عمل کو خالص رکھنا. پرکھنے والے کی نظر بڑی تیز ہے. پرکھنے والے کی نظر بڑی تیز ہے. فإن الناقد بصير. سب ہوش میں آئیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنت کو لایا جائے. ازلفت الجنت للمتقین. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جہنم کو لایا جائے. وبرزت الجحیم للغاوین. جہنم آئے گی. لها 70,000 زمام على كل زمام 70,000 ملک. جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی. ہر لگام پہ 70,000 فرشتہ. اس کا جب بچپن میں گھوڑے دوڑائے تھے, جب کبھی گھوڑوں کا زمانہ ہوتا تھا تو یہ بازو شل ہو جاتے تھے ان کی لگامیں تھام کے. تو 70,000 فرشتہ ہر لگام پہ ہوگا اور ان کے کندھے شل ہو رہے ہوں گے اس کو تھامتے ہوئے وہ آئے گی. وہ آ کے چیخ مارے گی. لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل الا جثا على ركبتيه. بڑے شاہسوار, بڑے شاہزور, بڑے طاعت والے, بڑے دین والے, بڑے علم والے, بڑی نسبتوں والے, بڑے فرشتے سب زمین پر چڑھیں گے اور کہیں گے یا رب نفسی نفسی. جہنم کی چیخ سن کر میں اور تم کیا چیز ہو, میں اور تم کیا چیز ہو. ابراہیم خلیل کہیں گے یا اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ آج میری جان بچا لے, میں کسی کا سوال نہیں کرتا. اوہو یہ عیسیٰ ابن مریم روح اللہ کہیں گے یا اللہ آج میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا, بس میری جان بچا لے. میں اور تم کہاں ہوں گے. یہ عیسیٰ ابن مریم جن کی قرآن صفات بیان کر رہا ہے, جن کے قصے بیان کر رہا ہے, کہ یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا, بس میری جان بچا. سوری کائنات کے انسان یا رب نفسی نفسی, یا رب نفسی نفسی, یا رب نفسی نفسی. آدم نفسی نفسی, ادریس نفسی نفسی, نوح نفسی نفسی, ابراہیم نفسی نفسی, اسماعیل نفسی نفسی, اسحاق یعقوب یوسف نفسی نفسی, موسیٰ یوشع ہارون نفسی نفسی, زکریا یحییٰ نفسی نفسی, داؤد سلیمان نفسی نفسی, شعیب صالح لوط نفسی نفسی, ہود صالح نفسی نفسی, یونس نفسی نفسی, موسیٰ نفسی نفسی, عیسیٰ نفسی نفسی. آج انبیاء بھی کہہ رہے ہیں نفسی نفسی. ہائے میری جان بچ جائے, ہائے میری جان بچ جائے, ہائے میری جان بچ جائے. ہاں ایک تمہیں دکھ بھری فریاد سنائی دے گی. ایک نوحہ سب نوحوں پہ بھاری ہو جائے گا. ایک آواز سب آواز پہ بھاری ہو جائے گی. وہ نفسی نفسی کی آواز نہیں ہوگی, وہ ہوگی امتی 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 امتی. یا رب لا اسألک عن نفسی امتی امتی. یا اللہ میں اپنا سوال نہیں کرتا, میں اپنی امت کا سوال کرتا ہوں. تو لوگ دیکھیں گے یہ کون ہے جو اپنے آپ کو بھول کر امت پکار رہا ہے, تو وہ تو میرا نبی ہوگا. وہ محمد رسول اللہ ہوں گے, وہ محمد ہوں گے, وہ احمد ہوں گے, وہ ماہی ہوں گے, وہ حاشر ہوں گے, وہ عاقب ہوں گے, وہ فاتح ہوں گے, وہ خاتم ہوں گے, وہ ابو القاسم ہوں گے, وہ طٰہٰ ہوں گے, وہ یاسین ہوں گے, وہ مبشر ہوں گے, وہ نذیر ہیں, وہ داعی اللہ ہے, وہ سراج منیر, وہ مزمل, وہ مدثر, وہ حاکم, وہ فاتح, وہ قاسم, وہ نذیر, وہ داعی, وہ ہادی, وہ مہدی, وہ راشد, وہ رشید, وہ ناصر, وہ منصور, وہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عوض بن هميصة بن سلامان بن عوس بن موز بن قموال بن عبيد بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلقاء بن يدلاب بن طابخ بن جاهل بن ناحش بن ماخي بن عوفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن ملحن بن إرعوها بن عيدي بن زيشان بن عيسر بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناحس بن طارق بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن خيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن شروج بن رعول
بن فائز بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن بطوشالة بن ادريس بن ورد بن ملع العيد بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم علیہ السلام. یہ محمد الرسول اللہ. یہ کون ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ کہہ رہے ہیں یا رب میری امت، یا رب میری امت، یا رب میری امت. میں کہہ رہا ہوں نفسی نفسی، آپ کہہ رہے ہو نفسی نفسی، انبیاء کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، اور حبیب اللہ کہہ رہے ہیں یا اللہ میری امت میری امت. وہاں بھی یاد رکھا اور سناؤں، چاہتے ہوئے بھی یاد رکھا، زندگی بھر یاد رکھا. اور آپ کو رو رہے ہیں یا اللہ یا اللہ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم. جو میری مانے وہ میرا، جو میری نہ مانے تو غفور الرحیم. یا اللہ. اور عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. تو عذاب دے تیری مرضی، تو معاف کر تو عزت حکمت والا. دونوں نبیوں نے زور نہیں لگایا اپنی امت کی بخشش کا. یا اللہ نہ میں عیسیٰ کی کہوں نہ میں ابراہیم کی کہوں، میں کہتا ہوں یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی. اور جو روئے جبریل نیچے آ گیا یا رسول اللہ، اللہ پوچھ رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا امت کا غم رلا رہا ہے. کوئی جاتے ہوئے پوچھا نہیں جائے گا، پوچھا نہیں جائے گا جانا ہے کہ رہنا ہے. صرف ایک ہستی ہیں، ایک ہستی ہیں، ایک ہستی ہیں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے پوچھا جا رہا ہے جانا ہے یا رہنا ہے. 12 ربیع الاول آ چکی ہے، 7 جون کی گرم دوپہر شروع ہو چکی ہے، 635 عیسوی ہے، 11 ہجری ہے. اور حضرت آپ نے اپنی ازواج مطہرات کو بلوایا اور ان سب سے آپ نے آخری ملاقات فرمائی، پھر ان کو رخصت فرمایا. پھر بیٹی فاطمہ کو بلایا، پھر ان سے ملاقات فرمائی، پھر ان کو رخصت فرمایا. پھر علی کو بلوایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے کمر پر ہاتھ پھیرا، پھر ان کو رخصت فرمایا. کو بلوایا اور ان سب سے آپ نے آخری ملاقات فرمائی، پھر ان کو رخصت فرمایا. پھر بیٹی فاطمہ کو بلایا، پھر ان سے ملاقات فرمائی، پھر ان کو رخصت فرمایا. پھر علی کو بلوایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے کمر پر ہاتھ پھیرا، پھر ان کو رخصت فرمایا. پھر حسن حسین کو بلایا، حسن کو سیدھی طرف لیا، حسین کو الٹی طرف لیا اور ان کے سروں کو چومنا شروع کیا اور آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو گئے. آگے نظر آنے لگا ایک کو زہر دے دیا جائے گا، ایک کو ذبح کر دیا جائے گا. اور خاموش آنسوں کے ساتھ روتے روتے ان کو رخصت فرمایا. 5 دن پہلے امت کو رخصت فرمایا، جانے میں 5 دن باقی تھے. آپ کو شدید بخار، سر میں درد. آپ حضرت عباس اور علی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آپ مسجد میں تشریف لائے. آپ نے پٹی باندھی ہوئی تھی، درد کی شدت کی وجہ سے منبر پر تشریف فرما ہوئے، مجمع ایسے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. آپ منبر پر بیٹھے اور آپ نے فرمایا لوگوں میں ایک زمانہ تمہارے اندر گزار کے جا رہا ہوں، میرے جانے کا وقت قریب ہے. میں نے کسی کا حق مارا، میں نے کسی پر زیادتی کی ہو، میں نے کسی کو تھپڑ مارا ہو، چوٹی ماری ہو، مجھ سے بدلہ لے لو. آخرت میں میرے آگے دعویٰ نہ کرنا، آخرت میں دعویٰ نہ کرنا. وہ ہے کون؟ جنت کا چابی والا کون؟ مقام محمود والا کون؟ کعبہ قوسین او ادنی والا کون؟ خاتم الانبیاء والمرسلین. کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے کسی کا حق مارا ہو بدلہ لے لو، میں نے کسی کو تھپڑ مارا ہو بدلہ لے لو، میں نے کسی پر زیادتی کی ہو بدلہ لے لو. آخرت میں میرے سامنے کھڑے ہو کر دعویٰ نہ کرنا. سب صحابہ رونے لگے، چیخ پکار مچ گئی. آپ اوپر سے اترے، ظہر کی نماز پڑھائی، پھر منبر پر تشریف لائے، پھر اپنے بات کو دہرایا میں حاضر ہوں، یہاں لے لو بدلہ، یہاں لے لو جو حق لینا ہے. ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 درہم دینے ہیں. آپ نے فرمایا دینے ہوں گے پر ذرا یاد دلا دو. تو اس نے عرض کی ایک سائل آیا تھا، اس نے آپ سے مانگا تھا، آپ کے پاس تھے نہیں، آپ نے مجھے فرمایا تھا دے دو، میں نے دے دیے تھے. تو آپ نے فرمایا خوب یاد آیا. آپ نے کہا فضل بن عباس یہ میرا قرضہ تمہارے ذمہ ہے. میرے نبی کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، قرضہ کہاں سے ادا ہوتا؟ جس رات کی صبح آپ دنیا سے گئے ہیں ایک چھٹانک تیل گھر میں نہیں تھا جس سے چراغ جل جاتا. سارے عالم کو روشن کرنے والوں کے گھر میں آخری رات بھی اندھیرا ہے، گھر میں چراغ
تین نہیں. آپ نے فضل بن عباس کے ذمہ لگایا، فضل میرا قرضہ تمہارے ذمہ ہے، تم ادا کرو گے. اس کے بعد آپ امت کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوئی ہے. جمعرات کو عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے آپ اٹھے اور غش کھا کے گر گئے. پھر اٹھے، عشاء کی نماز ہو گئی، کہا جی انتظار ہو رہا ہے. آپ نے اٹھنا چاہا، پھر غش کھا کے گر گئے. پھر اٹھے، عشاء کی نماز ہو گئی، کہا جی انتظار ہو رہا ہے. اٹھنا چاہا، پھر غش کھا کے گر گئے. پھر اٹھے، عشاء کی نماز ہو گئی، کہا جی انتظار ہو رہا ہے. تو آپ نے کہا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے. ابو بکر پیچھے تھے، عمر آگے تھے. تو لوگوں نے کہا نماز پڑھانی، انہوں نے عمر کو آگے کر دیا. عمر نے کی اللہ اکبر، تو اللہ کے نبی نے حجرے سے آواز لگائی عمر کو پیچھے کرو، ابو بکر کو آگے کرو. اللہ الا ان یکون ابا بکر، میرے رب کا فرمان ہے میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا اور کوئی نہیں کھڑا ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عمر کو پیچھے کیا گیا. ابو بکر نے نماز پڑھائی، جمعرات کی عشاء، جمعے کی 5، ہفتے کی 5، اتوار کی 5، 16 اور پیر کی فجر 17، ہفتے کے دن ظہر کی نماز ابو بکر پڑھا رہے ہیں. اللہ کے نبی کے گھر کا دروازہ کھلا اور آپ 2 آدمیوں کے سہارے پر آہستہ آہستہ مصلی کی طرف بڑھے. تو ابو بکر کو محسوس ہوا کہ آ گئے، تو وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے کہ شاید آپ نماز پڑھائیں گے. تو آپ نے ہاتھ کا اشارہ فرمایا کھڑے رہو، اور ابو بکر کے الٹے ہاتھ بیٹھ کر آپ نے ظہر کی نماز ان کے امامت میں ادا فرمائی. پھر آپ گھر میں تشریف لے گئے. اس کے بعد آپ باہر نہیں نکلے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا سارے گھر والوں کو ملے، بچی کو ملے، علی کو ملے، بچوں کو ملے، رخصت کیا تو اوپر سے جبریل آ گئے اور آ کر کھڑے ہو گئے سوگوار سے. کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پہ آ چکا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. آپ نے فرمایا آ جائے. تو ملک الموت اندر آئے اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے آج میں پہلی دفعہ کسی کو سلام کر رہا ہوں. پھر آپ نے فرمایا، پھر اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کے رب کا فرمان تھا میرے نبی کے دروازے میں اجازت لے کے داخل ہونا، بن اجازت داخل نہ ہونا. سبحان اللہ. اور یا رسول اللہ یہ پہلا موقع ہے. اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے واپس آ جانا. مجھ سے کون پوچھے گا؟ آپ سے کون پوچھے گا؟ جانا ہے یا رہنا ہے؟ ایک ہستی بس، ایک. یا رسول اللہ آپ کے رب کا فرمان ہے، آپ رہنا چاہتے ہیں تو ہم واپس لے جائیں، آپ جانا چاہتے ہیں تو میں اللہ کی تقدیر کو پورا کروں گا. تو آپ نے فرمایا اگر میں کہہ دوں تو میری جان سے نکالوں گے؟ جی آپ سے بھی نکالوں گا. تو آپ نے جبریل کو دیکھا، جبریل کو دیکھا سوالیہ انداز میں کہ تیری کیا رائے ہے، جاؤں یا ٹھہروں، جاؤں یا ٹھہروں؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے، تیاریاں ہو چکی، اوپر سارے نظام، یہ تو اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، اوپر جھنڈیاں لگ چکی ہیں جیسے ہم جھنڈیاں لگاتے ہیں، گیٹ بناتے ہیں، اوپر سب تیاری مکمل ہے. آپ کا رب آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے. ہائے بھائیو اللہ سے مانگو اللہ ایسی موت دے کہ ہمارے بھی ملاقات کا شوق ہو. اللہ ایسی موت نہ آئے کہ جہنم بھڑک رہی ہو، شعلے لپک رہے ہو. ایسی موت آئے کہ اللہ خوش ہو رہا ہو اور یہ اعلان ہو رہا ہو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی. کیا لفظ ہے ارجعی، تعالی نہیں، ارجعی کدھر؟ الى ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. لوٹ آؤ، آ جاؤ نہیں اے میرے نیک بندے، اے نیک روح آ جا نہیں، لوٹا. ارجعی، لوٹ آنے میں انتظار کا معنی شامل ہے. لوٹ آؤ، آ جاؤ یہ اور تعبیر ہے، لوٹ آؤ یہ اور تعبیر ہے. اللہ تعالیٰ کہتے تعالی، آ جا نہیں، لوٹ آ، واپس آ جا. کیوں؟ کہ میں تیرا رب تیرے انتظار میں. میرے نبی نے کیا کر دیا وہاں؟ آپ نے فرمایا جبریل جب یہ سنا کہ اوپر ملاقات کی تیاریاں ہیں تو آپ نے فرمایا جبریل اللہ کے پاس جاؤ اور اللہ سے پوچھ کے آؤ پہلے کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا.
میں پھر جواب دوں گا، پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ ہاں یہ سوال نہ اٹھتا تو آج میں اور آپ بندر خنزیر ہوتے۔ ملک الموت کھڑا رہا، جبریل واپس گئے، اوپر سے جواب آیا، لا نقبل حمادک، اے میرے حبیب تجھے مبارک ہو، میں تیرے بعد تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ ہاں دعا دو اس کملی والے کو جو جاتے ہوئے اولاد کا مسئلہ نہیں اٹھایا، حسین کو نیزوں کے سپرد کر دیا، اولاد کو نیزوں کے پر چڑھنے دیا، تمہارا مسئلہ اٹھایا کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرو گے؟ تو اللہ نے کہا تنہا نہیں چھوڑوں گا، الآن قرت عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اللہم الرفیق الاعلی، میرے رب اب مجھے اپنے پاس بلا لے۔ تو اس پر جبریل نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ نے آج جانے کا فیصلہ کیا ہے تو میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد میں بھی لوٹ کے کبھی نہیں آؤں گا۔ اور آخری لمحات تھے جو آپ نے امت کو نصیحت فرمائی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک نماز نہ چھوڑنا۔ 90% لوگ نماز چھوڑ گئے، اور ایک اپنے ماتحتوں پہ رحم کھانا، ماتحتوں پہ رحم کھانا، غریبوں پہ رحم کھانا، غلاموں پہ رحم کھانا، ملازم نوکر غریب امت کے غریبوں پر رحم کھانا، ظالم نہ بن جانا، ظالم نہ بن جانا، شدید نہ ہو جانا، تنگ دل نہ ہو جانا، ان پر رحم کھانا۔ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یہ آپ کہتے جا رہے تھے، اور ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایسے بیٹھے ہوئے تھے جس میں آپ کے سامنے ابھی بیٹھا ہوں، اور آپ یوں تھوڑا سا دین دراز ہو کر یوں لیٹے ہوئے تھے، اور آپ کا سر مبارک اور گال ایسے اللہ حضرت عائشہ کے سینے پر تھا، اور آپ یہ کہہ رہے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، پھر آپ نے کہا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، پھر آپ نے آخر میں کہا اللہم الرفیق الاعلی، میرے رب مجھے اپنے پاس بلا لے، اور آپ کی آنکھیں بند ہو گئی۔ نہ جاتے ہوئے نہ دنیا میں امت کو بھلایا، نہ آخرت میں امت کو بھلایا، یہاں بھی یاد رکھا، وہاں بھی یاد رکھا، موت کے مسافر ہیں، یہ دنیا فنا کے کی چیز ہے، یہ کسی کنارے لگنے والی شے نہیں۔ موت کا محیط فرید کھڑا ہوا ہے، نکل رہا ہے۔ کامیاب وہ ہے جس کو قیامت کے دن اللہ کامیاب قرار دے گا، ناکام وہ ہے جس کو اللہ قیامت کے دن ناکام قرار دے گا۔ اور یوجاء بابن آدم یوم القیامہ فیوقف بین یدی اللہ تعالی کأنہ بدج، فرشتے پکڑے ہو یہاں گردن میں ہاتھ ڈالیں اور یوں دھکا دے کر اللہ کے سامنے کھڑا کریں۔ اللہ کے سامنے کا مطلب کیا ہے؟ جہاں ترازو ہوگا، ترازو، ادھر جہنم آئے گی، ادھر جنت آئے گی، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، پھر ترازو آئے گا، إِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، پھر پلسرات آئے گا، پھر میرا رب کہے گا یا عبادی انی انصبت لکم منذ ان خلقتکم الی یومکم ھذا، اے میرے بندو میں تمہیں دیکھتا رہا، تمہاری سنتا رہا، اور میں خاموش رہا آج کے دن تک۔ فَالْيَوْمَ أَنصِتُوا لِي، آج میں بولوں گا اور تم سنو گے۔ إِنَّمَا هَذِهِ صُحُفُكُمْ وَأَعْمَالُكُمْ تُقْرَأُ عَلَيْكُمْ، ابھی تمہارے سامنے تمہاری ساری کہانی پڑھی جائے گی اور تمہیں دکھائی جائے گی۔ فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ، اگر اس میں خیر ہے تو میرے رب کا شکر، اپنے رب کا شکر ادا کرو، اس میں شر ہے تو اپنے آپ کو ملامت کرو، اللہ ہر ظلم سے پاک ہے۔ ترازو کے سامنے لایا جائے گا، ترازو کے سامنے لایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے اعمال تولو۔ ایک آپ کو عجب حدیث بتاؤں، سب سے پہلے جو ترازو میں چیز رکھی جائے گی، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، سب سے پہلے جو چیز ترازو میں رکھی جائے گی تولنے کے لیے نیکیوں میں سے، وہ بیوی بچوں سے سلوک رکھا جائے گا کہ اپنے بیوی بچوں کا سلوک کیسا کرتا تھا۔ حسن اخلاق سب سے پہلے تولے جائیں گے، حسن اخلاق سب سے پہلے تولے جائیں گے، حسن اخلاق سب سے پہلے تولے جائیں گے، باقی اعمال بعد میں رکھے جائیں گے۔ اگر اس کی نیکیوں کا پلڑا کھٹ گیا، فمن خفت موازینہ،
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ اعلان کرے گا ان فلان ابن فلان خفت موازینہ وشقی شقاء لا یسعد بعدہ ابدا، فلان فلان کا بیٹا اس کی نیکیاں گھٹ گئیں، یہ بازی ہار گیا، ابھی کبھی کامیاب نہ ہوگا۔ اس اعلان کے بعد اس کا چہرہ سیاہ تاریک ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا خذوہ پکڑو پکڑو۔ تو فرشتے کیسے پکڑیں گے؟ سارے مجھے دیکھو، میری طرف دیکھو، فرشتے کیسے پکڑیں گے؟ یہاں ہاتھ ڈالیں گے، یہاں منہ میں ہاتھ ڈالیں گے، منہ میں نیچے والے جبڑے کو منہ میں ہاتھ ڈال کر ایسے پکڑیں گے اور یوں جھٹکا دیں گے، اس کا سارا جبڑا نکل کے باہر آ جائے گا اور وہ کلابازیاں کھاتا ہوا کہے گا رحم کرو رحم کرو رحم کرو۔ عورتوں کو سر کی چوٹی سے پکڑیں گے فرشتے اور یوں جھٹکا دیں گے، ویسے کلابازیاں کھاتی گریں گی، کہیں گے رحم کرو رحم کرو رحم کرو۔ تو فرشتے کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے رحم کریں؟ اللہ۔ اور اسی وقت ان کو جہنم کے لباس پہنا کر پکڑ کر جکڑ کے پھینک دیا جائے گا۔ اگر اس کی نیکیوں کا وزن بڑھ گیا اور گناہ گھٹ گئے، کسی گناہگار کا گناہ دیکھ کر اس سے نفرت نہ کرو، اس سے نفرت نہ کرو۔ کیا پتا اس کی کوئی ایک ایسی وزنی ہو کہ اس کے سارے گناہوں کے پلڑے کو وہ ہوا میں اٹھا دے اور ہم اس کو حقیر سمجھ کر ذلیل و خوار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو جائیں۔ جیسے آدمی زنا شراب سے اللہ کی نظروں سے گرتا ہے، ایسے ہی کسی مسلمان کو حقیر سمجھنے سے اور نیکی کے تکبر میں مبتلا ہونے سے اور عجب میں مبتلا ہونے سے بھی انسان ایسے ہی اللہ کی نظروں سے گرتا ہے جیسے زنا کرنے والا اور شراب پینے والا اللہ کی نظروں سے گرتا ہے۔ کسی کو حقیر نہ جانو کہ نیکیوں اور گناہوں کو تولا جائے گا، پتہ نہیں کون سی نیکی اس کی بڑھ جائے اور اس کے گناہ کا وزن ہلکا ہو جائے۔ جب اس کی نیکیاں بڑھیں گی تو اعلان فلان ابن فلان قد ثقلت موازینہ وسعدت سعادۃ لا یشقی بعدها ابدا، فلاں فلاں کا بیٹا اس کی نیکیاں بڑھ گئیں اور وہ کامیاب ہو گیا، ابھی کبھی ناکام نہ ہوگا۔ اس اعلان کے ہوتے ہی اس کا قد نکلے گا جیسے کرین کا راڈ نکلتا ہے، 60 ہاتھ 130 فٹ پر جا کر اس کا قد کھڑا ہو جائے گا۔ آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، داؤد علیہ السلام کی شیریں زبان، ایوب علیہ السلام کا صابر دل، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اس پر اس کا قد، یہ 6 نبیوں کے اخلاق لے کر یہ لمبا خوبصورت ہو کر اللہ تعالیٰ سے جنت کے جوڑے پہنائے گا، سب پہ جنت کا تاج رکھے گا اور کہے گا جاؤ اپنے گھر والوں کو بتاؤ کہ میں کامیاب ہو گیا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ خوش خوش واپس لوٹے گا تو اس کے چہرے کا نور چمکتا ہوگا، سر چہرے سے داڑھی غائب ہو جائے گی، جسم کے بال ختم ہو جائیں گے، صرف سر پہ بال ہوں گے، بھووں کے بال ہوں گے، بنکوں کے بال ہوں گے، باقی سارے بال ختم ہو جائیں گے اور وہ نعرہ لگائے گا نعرہ لگائے گا۔ اس کو قرآن نے لفظ بنا دیا، جو پاس ہو جائے گا وہ نعرہ لگائے گا وہ کہیں گے کیا ہوا کیا ہوا؟ کہے گا ہاں مقرؤ کتابیا، آؤ 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 سارے آ جاؤ، حیدرآباد والو دیکھو میرا پیپر میں پاس ہو گیا، میں پاس ہو گیا، میرا رنگ دیکھو، میرا روپ دیکھو، میرے جوڑے دیکھو، میرے کپڑے دیکھو، میرا تاج دیکھو، میری انگوٹھی دیکھو، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ وہ کہیں گے تو کیسے کامیاب ہو گیا؟ وہ کہے گا انی ظننت انی ملاقٍ حسابیا، کہ مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے، میں حیدرآباد میں غافل رہا ہی نہیں۔ اوپر سے اللہ کہے گا فهو فی عیشۃ راضیہ فی جنۃ عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ میرے بندے کو اعلیٰ زندگی مبارک ہو، جنت مبارک ہو، عالی شان مقام مبارک ہو، عالی مقام مبارک ہو، پھل مبارک ہو، گوشے مبارک ہو، گوشے مبارک ہو، نہریں مبارک ہوں، حوریں مبارک ہوں، انہار بھی ہیں، اشجار بھی ہیں، ثمار بھی ہیں، حور بھی ہے، حضور بھی ہے۔ آیا